بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 22 میں پہلا سوال ہے، عہد الست سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یہ اقرار کس غرض کے تحت لیا تھا؟ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس طرح سے، اس کا ترجمہ ہے، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ اس آیت میں جو غرض بیان کی گئی ہے، جو عہد لیا گیا تھا بنی آدم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ان کو جمع کیا اور ان کو زندگی، شعور و گویائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا، اور فی الواقع انہیں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی الہ اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے سوا نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی صحیح طریقۂ زندگی اس کی بندگی و فرما برداری کے سوا نہیں ہے۔ تو اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بعید از امکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرۂ فکر کی تنگی کا نتیجہ ہے، اور نہ حقیقت میں تو نسل انسانی کی موجودہ تدریجی پیدائش جتنی قریب از امکان ہے، اتنا ہی ازل میں ان کا مجموعی ظہور اور ابد میں ان کا مجموعی حشر و نشر بھی قریب از امکان ہے۔ تو اس آیت میں جو غرض بیان کی گئی ہے کہ جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کی پوری طرح سے ذمہ دار قرار پائیں، انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، آیات الہی کا علم رکھنے کے باوجود آیات کا انکار کرنے والے کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ آیت 176 اور 177 کا ترجمہ ہے اس کے سلسلے میں، کہ آیات الہی کا علم رکھنے کے باوجود، اس کے ترجمہ ہے، اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کی حالت کو اس کتے سے تشبیہ دی ہے کہ جس کو آیات الہیم کا جو کہ علم رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی رویے کی وجہ سے اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا رہا۔ تو اس ایسے شخص کو اس کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی کہ ہر وقت لٹکی ہوئی زبان جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی رال، ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ کتے کی جبلت کیا ہے، اس کی انسٹنکٹ کیا ہے، حرص و ہوس، اور چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگھنے میں لگی رہتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسے شخص کو جو کہ علم رکھنے کے باوجود احکام الہی کے اس پہ عمل کرنے سے باز رہا اور پابندی سے نکل بھاگا، تو شیطان نے اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو بھٹکنے والوں میں شامل اس نے کر دیا، تو اس کی خواہش نفس جو تھی وہ اس کے اوپر غالب آ گئی اور وہ خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، تو اس کی حالت کو اس کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس پر اگر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے
اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے اہل جہنم کی کیا علامات بتائی گئی ہیں؟ اہل جہنم کی یہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ یہ علامات بتائی گئی ہیں اہل جہنم کی کہ ان کے پاس دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں، اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنانا ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخرکار جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ تو اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا کہ جو انسانی زبان میں انتہائی افسوس اور حسرت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے اسماء الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں؟ آیت 180 میں ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر ہی رہیں گے۔ اس کی پھر آگے تفصیل اس طرح سے ہے کہ انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جو نام رکھتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور نام کا نقص تصور کے نقص پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کے لیے جو نام ہے، خواہ وہ اسماء ذات ہوں یا اسماء صفات ہوں، تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے متعلق اپنے تصور و اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطیاں کرتا ہے، اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے پورے اخلاقی رویے کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انسان کی اخلاقی رویے کی تشکیل تمام تر منحصر ہے اس تصور پر جو اس نے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے ساتھ اپنے اور کائنات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ اللہ کے لیے اچھے نام ہی موزوں ہیں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اس کے نام تجویز کرنے میں الہات کا انجام بہت برا ہے۔ تو اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن سے اللہ کی عظمت و برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو۔ الہات کے معنی ہے وسط سے ہٹ جانا، سیدھے رخ سے منحرف ہو جانا۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا کر لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں الحد السحم الہدف، یعنی تیر نے نشانے سے الحاد کیا۔ تو اللہ کے نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ اللہ کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے عیوب اور نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں، یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو۔ تو اس سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام رکھیں، وہ اچھے ہی ناموں سے پکارا جائے اسے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔